نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بقرہ میں جو مسائل کھلی آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہیں، ان میں سے چند مسائل کو میں عرض کر رہا تھا۔ باقی سورۃ بقرہ کی آیات میں اور اس کی تہہ میں چھپے ہوئے مسائل جو فقہا نے نکالے ہیں، وہ ایک طویل سلسلہ ہے۔ کل بھی کچھ مسائل بیان کیے تھے اور یہ بھی کہا تھا کہ مسئلہ نمبر خود لگاتے جائیں۔ آج بھی مسئلہ نمبر خود لگاتے جائیں۔ پہلا مسئلہ، قتل عمد میں قصاص ہوتا ہے۔ قتل عمد کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایسے دھاردار آلہ سے کسی کو قتل کرنا جس سے عام طور پہ گوشت کٹ جاتا ہے، اعضاء کٹ جاتے ہیں، خون بہتا ہے اور انسان اس سے مر جاتا ہے، اسے قتل عمد کہتے ہیں۔ تو ایسے قتل کے اندر قصاص ہے کہ قاتل کو مقتول کے بدلہ کے اندر قتل کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر دو، اگر تمام وارث قاتل کو معاف کر دیں تو پھر قاتل کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر تین، اگر کچھ وارث معاف کر دیں اور کچھ نہ کریں، ایسی صورت میں قاتل سے قصاص تو نہیں لیا جائے گا لیکن وہ دیت دے گا۔ مسئلہ، دیت سے ہر وارث کو حصہ ملے گا جنہیں میراث سے حصہ ملنا تھا، اور اسی ترتیب اور مقدار کے بقدر حصہ ملے گا جس مقدار میں انہیں وراثت ملنی تھی۔ مسئلہ، اگر دیت کے علاوہ وارثوں نے کسی چیز پر صلح کر لی تو صلح کرتے ہی قصاص معاف ہو جائے گا، اب دوبارہ قصاص نہیں لے سکتے۔ مسئلہ، مقتولین قاتل سے قصاص کا مطالبہ تو کر سکتے ہیں لیکن خود قصاص نہیں لے سکتے، یعنی خود اسے قتل نہیں کر سکتے، بلکہ حکومت وقت جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان مقتولین کو قصاص لے کر دے۔ مسئلہ، سورۃ بقرہ میں ایک جگہ وصیت کا ذکر گزرا تھا کہ مرنے والا موت کے وقت اپنے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے۔ یہ حکم پہلے تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب اس آیت کی تلاوت تو ہوگی لیکن اس آیت کے جو حکم ہے اس پر عمل نہیں ہوگا، کیونکہ میراث کے مسائل جو ہیں اور احکام جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بعد میں نازل ہو چکے ہیں، اس لیے وارثوں کے لیے وصیت یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی مرنے والا اپنے مال سے وصیت کر کے جاتا ہے کہ فلاں مسجد، فلاں مدرسہ، فلاں خیراتی ادارہ یا میرے عزیز و قارب میں سے فلاں فلاں کو دے دینا، تو اس کی وصیت صرف تہائی مال میں، ایک ثلث مال میں جاری ہوگی، اس سے زیادہ میں جاری نہیں ہوگی۔ مسئلہ، ایک شخص نے پہلے وصیت کی تھی تو وصیت کرنے والے کو اس کا حق حاصل ہے کہ مرنے سے پہلے اپنے وصیت میں تبدیلی بھی کر سکتا ہے یا اسے بالکل ختم بھی کر سکتا ہے۔ مسئلہ، مریض اور مسافر، حاملہ عورت، بچے کو دودھ پلانے والی عورت، یہ لوگ اگر ان کو روزہ رکھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو یہ فی الحال روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد میں یہ لوگ روزہ قضا کریں گے۔ مسئلہ، سورۃ بقرہ میں ایک آیت گزری ہے جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے، اگر کوئی روزے کا فدیہ دینا چاہے تو فدیہ دے لے۔ یہ اختیار شروع کے اندر تھا، پھر بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، اب ہر ایک کے لیے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے،
سوائے اس شیخ فانی کے جس کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ وہ موت تک روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ فدیہ دے گا صرف۔ مسئلہ شروع کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ روزہ افطار کرنے کے بعد انسان اس وقت تک کھا سکتا تھا، پی سکتا تھا اور اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا تھا جب تک کہ وہ سو نہ جائے، اور اگر وہ سو گیا اس کے بعد پھر کھانا پینا اور بیوی سے نفع اٹھانا منع تھا۔ اور اس سے کئی صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی کہ مزدوری کر کے گھر پہنچے، ابھی افطار ہی کیا تھا پانی کے گھونٹ سے کہ بیوی جو ہے وہ کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، اور اتنے میں ان کو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند آ گئی۔ اب جب آنکھ کھلی تو ظاہر ہے ابھی تک کچھ کھایا پیا نہیں تھا، تو اس سے اگلا روزہ شروع ہو گیا، تو یہ حکم بعد میں منسوخ ہو گیا۔ اب جو ہے سونے سے پہلے بھی کھا سکتے ہیں اور سونے کے بعد بھی، اور صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شخص کسی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو اس ایک روزے کا فدیہ آدھا سا گندم یا ایک سا جو ہے جو یا کھجور یا کشمش ہے۔ یہ فدیہ کا لفظ جس جگہ بھی استعمال ہوگا وہاں یہی مقدار ہوگی، گندم آدھا سا اور دوسری چیزیں جو کھجور کشمش ایک پورا سا۔ جیسا کہ نمازوں کے کفارہ دینے ہوں، نمازوں کے فدیے بھی کسی کے مرنے کے بعد وہ بھی اسی حساب سے۔ حج کے اندر جہاں مطلقاً صدقہ کا حکم آئے وہاں بھی اسی حساب سے صدقہ ہوگا، صدقۃ الفطر جو ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوگا۔ تو فدیہ جو ہے نماز کا ہو یا روزے کا وہ اسی حساب سے ہوگا کہ گندم آدھا سا اور باقی چیزیں پورا سا۔ مسئلہ اگر کوئی شخص فدیہ دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے پاس مال ہی نہیں ہے، تو اس کے ذمہ ہے کہ فی الحال وہ توبہ استغفار کرے اور یہ نیت کرے کہ جیسے ہی اللہ مجھے مال دیں گے تو میں اپنا فدیہ ادا کروں گا، اس کی نیت کرے۔ مسئلہ قرآن میں ایک لفظ گزرا ہے سورۃ بقرہ میں انی قریب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا آہستہ مانگنی چاہیے، دعا اونچی نہیں مانگنی چاہیے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا کو ایسا مانگا جائے اور عاجزی سے مانگا جائے۔ ہماری بعض مساجد میں ائمہ کرام ہمیشہ دعا اونچی اونچی مانگتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اکثر دعا ایسا مانگی جائے، کبھی کبھی مقتدیوں کو سکھانے کے لیے کہ امام کیا مانگ رہا ہے، تو کبھی کبھی اونچی مانگنے میں بھی حرج نہیں۔ مسئلہ پھر اعتکاف کا مسئلہ بیان ہوا۔ مرد حضرات ان مساجد میں اعتکاف کریں گے جہاں 5 وقت جماعت سے نماز ہوتی ہو، اور عورتیں رمضان کا جو اعتکاف ہے یا کوئی بھی اعتکاف ہے وہ اپنے گھر کی ان جگہوں میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں یا گھر میں کوئی جگہ متعین کر لیں، اس کے اندر اعتکاف کریں گی۔ لیکن اعتکاف کے اندر مرد عورتوں کا آپس میں ملنا، صحبت کرنا، جماع کرنا یہ منع ہے۔ روزے میں ایسا نہیں تھا، روزہ کی حالت میں دن میں منع تھا، رات کو منع نہیں تھا۔ اعتکاف میں رات اور دن برابر ہیں۔ اعتکاف کرنے والے مرد، اعتکاف کرنے والی عورتیں اپنے اعتکاف کے دنوں میں خواہ وہ رات کا وقت ہو یا دن کا وقت ہو جماع نہیں کریں گے۔ مسئلہ سحری کھانے کا آخری وقت جو ہے وہ صبح صادق ہے، نہ کہ اذان۔ اذان جو ہے وہ کچھ لوگ وقت سے پہلے بھی دے دیتے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہے وہ وقت کے بھی کئی منٹ بعد لیٹ بھی دیتے ہیں۔ اس لیے ٹائم ٹیبلوں پر لکھا ہوا جو صبح صادق کا وقت ہے اسی کے مطابق ہمیں اپنا سحری کھانا بند کرنا چاہیے۔ مسئلہ اپنے روز مرہ کا جو حساب ہے، جو ہم لکھتے ہیں، لین دین کرتے ہیں لوگوں سے، تو وہ چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اس میں چاند کا مہینہ اور چاند کی تاریخ لکھنی چاہیے۔ 10 محرم، 11 ربیع الاول اور جو ہے 15 صفر
1900 فلاں 1400 فلاں، اس لیے کیونکہ ہماری تمام عبادات کا جو تعلق ہے وہ اسی چاند کے طریقوں کے ساتھ ہے، انگریزی طریقوں کے ساتھ قطعاً نہیں ہے۔ اگرچہ انگریزی حساب بھی لکھنا پڑھنا جائز ہے، منع نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر وہ ہے جس کو ہم اسلامی تاریخ کہتے ہیں اور اسلامی سال کہتے ہیں۔ مسئلہ، حدود حرم میں ابتداءً قتال کرنا منع ہے، لڑائی کرنا منع ہے دشمنوں سے، لیکن اگر وہ دشمن ہی حملہ کر دیں تو پھر ان سے لڑنا جائز ہے۔ ہاں، حدود حرم کے علاوہ دوسری جگہوں پر مسلمان ابتداءً بھی حملہ کر سکتے ہیں اور دفاعاً بھی حملہ کر سکتے ہیں۔ مسئلہ، حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر، جس میں حج کی طاقت ہو اور حج کی شرائط پائی جائے، زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے اور باقی حج نفل ہے، اور عمرہ یہ سنت عمل ہے، لیکن حج کو ایک دفعہ فرض سمجھ کر باقی زندگی حج نہ کرنا یہ بہت بڑی سعادت سے محرومی ہے۔ ہمارے اکابرین خود حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام خلفائے راشدین، ان کا معمول یہ تھا کہ بغیر کسی وجہ کے وہ حج نہ چھوڑتے تھے۔ خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں تقریباً ہر سال حج کیے ہیں، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں 60 حج اور 1000 عمرے کیے ہیں۔ یہ ایک پوری طویل فہرست ہے جس کو ہم اپنی کتاب اکابر کے ذوق و حج و عمرہ کے اندر نقل کریں گے۔ مسئلہ، حالت احرام میں اگر کسی نے عذر سے یا بلا عذر بال کٹوائے یا منڈوائے، خاص سر کے ہوں یا داڑھی کے یا جسم کے کسی بھی حصہ کے، تو اس پر دم لازم آ جائے گا، یعنی دم کے اندر ایک بکرا حدود حرم میں ذبح کر کے فقراء غرباء کو تقسیم کرنا ہوگا۔ مسئلہ، حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے ذمے قربانی کرنا لازم ہے۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، اس میں ایک قسم حج تمتع، دوسری قسم حج قران، اس میں قربانی بھی لازم ہے، اور حج افراد میں قربانی لازم نہیں ہے۔ مسئلہ، حج یا عمرہ میں انسان تجارت بھی کر سکتا ہے، مزدوری بھی کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، اس میں کوئی تردد کی بات نہیں، جیسا کہ ہمارے بعض دین سے بے خبر اور جاہل لوگ حج میں جا کر تجارت یا مزدوری کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ مسئلہ، حج کے فرائض 3 ہیں: احرام باندھنا، وقوف عرفہ کرنا، طواف زیارت کرنا، اور حج کے واجبات 6 ہیں: وقوف مزدلفہ کرنا، رمی جمرات، قربانی، حلق یعنی سر منڈوانا یا بال کٹوانا، سعی صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور طواف وداع کرنا۔ مسئلہ، عمرے کا ایک ہی فرض ہے، طواف کرنا، اور واجب اس کے 3 ہیں: احرام باندھنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، اور حلق کروانا یعنی سر منڈوانا۔ مسئلہ، ایک لفظ سورۃ بقرہ میں گزرا ہے یسألونک ماذا ينفقون، تو یہ سوال جو ہے یہ فرض سے ہٹ کر ہے، یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے، عشر کے علاوہ ہے، تو اس کے علاوہ اپنے والدین پر خرچ کرنا، عزیز و اقارب پہ خرچ کرنا، یہ باعث اجر ہے۔ انسان کو خوب جو ہے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے۔ مسئلہ، جہاد جب تک فرض کفایہ ہو، اولاد کو والدین کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے نہیں جانا چاہیے، اور ایسے شخص کو بھی نہیں جانا چاہیے جس کے ذمہ لوگوں کا قرض ہے۔ مسئلہ، لیکن جب جہاد فرض عین ہو جائے، نفیر عام کا حکم ہو جائے، تو پھر والدین سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، پھر اولاد بلا اجازت نکلے گی اور غلام آقا کی اجازت کے بغیر نکلے گا، اس وقت اجازت کی ضرورت نہیں رہتی۔ مسئلہ، اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، اسلام چھوڑ دے، جیسا کہ سورۃ بقرہ میں پڑھا وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، مرتد ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا نکاح ختم ہو جائے گا،
اگر اس کے ایام ارتداد میں اس کا کوئی وارث فوت ہو گیا، اس کا باپ یا اس کا بیٹا، یہ اس کا وارث نہیں ہوگا۔ نمبر 3، اگر اس نے 3 دن کے اندر دوبارہ اسلام قبول نہ کیا تو اس کو اسلامی حکومت قتل کر دے گی۔ اگر عورت مرتد ہوئی ہے اور توبہ نہیں کرتی تو اسے جیل میں ڈال دی جائے گا یہاں تک کہ یہ توبہ کر لے یا وہیں پڑی پڑی مر جائے۔ اگر یہ مرتد اسی ارتداد کی حالت میں مر جائے تو اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ مرتد توبہ کر کے دوبارہ مسلمان ہو جائے تو اس کی زندگی کے جو پہلے اعمال اس نے اسلام کے زمانے میں کیے تھے وہ سارے کے سارے ضائع ہو گئے۔ اسی طرح اگر یہ مرتد مسلمان ہو گیا اور اس سے پہلے یہ اپنا حج فرض ادا کر چکا تھا تو اب دوبارہ اگر اس کے اندر استعداد پیدا ہو گئی تو یہ اپنا حج دوبارہ کرے گا۔ مسئلہ، شراب جو ہے وہ حرام ہے، کسی طرح کسی موقع پر کسی بھی مقدار میں جائز نہیں ہے اس کا پینا اور استعمال کرنا۔ مسئلہ، جوئے کی جتنی بھی اقسام ہیں خواہ وہ اس زمانے میں تھیں خواہ آج ہمارے زمانے کے اندر ہیں، جیسے یہ انشورنس کمپنی جو ہیں یہ بھی جوئے ہی کی اقسام ہیں، اس طرح اور بہت سی جوئے کی اقسام ہمارے ملکوں میں شہروں میں مختلف کمپنیوں کے نام سے یہ مختلف انداز سے چل رہی ہیں، یہ ساری حرام ہیں۔ موقع پر علماء سے پوچھ لینا چاہیے کہ ان کا حکم کیا ہے۔ مسئلہ، جو لوگ بظاہر مسلمان کہلواتے ہیں لیکن ان کے عقائد کفر تک پہنچ چکے ہیں تو ان سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسے مسلمانوں سے پہلے نکاح ہو چکا اور ان کے عقائد بعد میں خراب ہو گئے تو عقائد کے خراب ہوتے ہی نکاح خود بخود ٹوٹ جائے گا، اس سے کسی قسم کی طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ، اہل کتاب یہود و نصارہ، ان سے نکاح اگرچہ شریعت اسلامی میں جائز ہے لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہی زمانہ میں لوگوں کو منع کر دیا تھا۔ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ایک تو یہ کہ اولاد بے دین ہوگی اس لیے کہ ماں کا اثر اس کے اوپر ہوگا۔ دوسرا یہ کہ یہ غیر مسلم لوگ، یہ اہل کتاب، یہ اپنی اولاد کی شادی مسلمانوں سے اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ان سے مالی فائدہ بھی اٹھائیں اور ان کی اولادوں کو بے دین بھی بنائیں اور ان کے گھروں اور شہروں اور ملکوں میں رہ کر ان کی جاسوسی بھی کریں، اس لیے یہ قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں مجھے ایک مناظرہ یاد آیا، علماء احناف میں سے ایک بہت بڑے فقیہ اور مناظر شیخ علامہ باقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات 4 صدی میں ہوئی ہے، ایک پادری نے مناظرہ کرتے ہوئے شیخ باقلانی رحمہ اللہ پر یہ اعتراض کیا کہ تم مسلمان بڑے متعصب ہو۔ شیخ نے پوچھا ہمارے تعصب کی کیا دلیل ہے؟ پادری کہنے لگا تم جو ہے ہماری عورتوں سے شادی کر لیتے ہو اور کہتے ہو جائز ہے، یہودی عورت سے بھی شادی کر لیتے ہو، عیسائی عورت سے بھی شادی کر لیتے ہو اور کہتے ہو جائز ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اپنی عورتوں سے نکاح کرنے دو تم کہتے ہو ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، یعنی ہمارے لیے تمہاری عورتیں حرام ہیں اور تمہارے لیے ہماری عورتیں حلال ہیں۔ شیخ باقلانی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس میں تعصب کی بات نہیں ہے، اس میں تو سیدھا سادہ مسئلہ ہے۔ ہم یہودی عورت سے اس لیے نکاح کرتے ہیں کہ ہم نے اس کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا ہے۔ ہم عیسائی لڑکی سے اس لیے شادی کرتے ہیں کہ ہم نے اس عیسائی لڑکی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی اور رسول مانا ہے۔ اگر تم بھی ہمارے نبی حضرت محمد علیہ السلام کو نبی اور رسول مان لو تو ہم ابھی اسی گھڑی اسی لمحہ میں اپنی بیٹیوں کے نکاح تم سے کر دیں گے۔ تو یہ جواب سن کر فبہت الذی کفر، وہ پادری حیران و پریشان رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ تو اس لیے اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جیسے میں نے عرض کیا جائز تو ہے لیکن پسندیدہ نہیں ہے، اس کے نفع کم ہیں، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ مسئلہ، ایام حیض میں بیوی سے بھی جماع حرام ہے، ناف سے لے کر گھٹنا تک
یہ حصہ بغیر کپڑا باندھے اس سے نفع اٹھانا درست نہیں ہے۔ ہاں باقی جسم سے بغیر پردہ کے بھی نفع اٹھانا جائز ہے۔ مسئلہ، جماع کی جگہ متعین کی ہے اللہ نے جو اولاد کے آنے کا راستہ ہے، گندگی کی جگہ گندگی کے راستے کا استعمال حرام ہے۔ مسئلہ، جھوٹی قسم اٹھانا یہ گناہ ہے، اس کا کفارہ توبہ اور استغفار ہے۔ باقی جو قسمیں ہیں ان کے توڑنے پر کفارہ ہے۔ اگر کسی نے قسم اٹھا کر اس کو پورا نہ کیا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو متوسط لباس پہنائے، یا 10 مسکینوں کو متوسط کھانا کھلائے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو یا پھر 3 روزے رکھے۔ مسئلہ، اسی طرح سورۃ بقرہ میں ایلا کا مسئلہ گزرا ہے۔ ایلا کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ قسم کھاتا ہے کہ میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں 4 ماہ تک آپ کے قریب نہیں آؤں گا۔ اسے ایلا کہتے ہیں فقہ کی زبان میں۔ اگر 4 مہینے کے ختم ہونے سے پہلے یہ بیوی کے پاس آ گیا اور اس سے مل لیا تو اس کی یہ قسم ٹوٹ گئی، اب یہ کفارہ دے گا جس کا ذکر ابھی گزرا۔ اور اگر اس نے اپنی قسم کے مطابق 4 مہینے پورے کر لیے اور بیوی کے پاس نہیں آیا تو 4 مہینے پورے ہوتے ہی یہ بیوی بائنہ ہو جائے گی، یعنی اس سے جدا ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ اب وہ اس کی بیوی نہ رہی۔ اب اگر یہ دوبارہ اس سے رکھنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرے گا۔ مسئلہ، طلاق والی عورتوں کی عدت۔ طلاق والی عورتیں 3 قسم کی ہیں۔ ایک وہ جسے طلاق دی گئی تو ایسی عورت کی عدت 3 حیض ہے، یعنی جب اسے طلاق دی گئی اگر تو اس وقت پاک تھی، اس کے بعد جو حیض شروع ہوں گے 1 2 3، تیسرے حیض کے ختم ہوتے ہی عدت ختم ہو جائے گی۔ اور اگر کسی نے اس کو حیض کی حالت میں طلاق دی تو یہ حیض جس میں طلاق دی شمار نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بعد جو 3 حیض آئیں گے وہ شمار ہوں گے۔ نمبر 2، ایسی عورت جس کا خامد فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اس کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی اور یہ چاند کے حساب سے شمار کیے جائیں گے، اور یوں سمجھے کہ ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا۔ نمبر 3، حاملہ عورتیں۔ اگر کسی کو حمل کی حالت میں طلاق دی گئی ہے تو جب تک وہ بچہ پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی عدت ختم نہیں ہوگی۔ ایسی عورتوں میں بعض ایسی بھی ہیں کہ خامد کے مرنے کے بعد ابھی جنازہ ہوا ہی نہیں کہ بچہ پیدا ہو گیا، یا 1 2 دن کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو ان کی عدت ختم ہو گئی۔ یا یہ ہے کہ اگر حمل ابتدائی ایام میں ہے تو جب تک وہ وضع حمل نہیں ہوتا، خواہ اس میں 7 8 ماہ لگ جائیں یا 9 ماہ لگ جائے یا سال لگ جائے، اس وقت تک وہ عدت ہی کے اندر رہیں گی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں مسائل سیکھ کر سمجھ کر قرآن کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔